یہ فریضہ ہے. محرم اپنے ہمراہ فرض لے کر آتا ہے. ہمیں ذاکرین نے یہ بتایا کہ محرم کا فریضہ رونا ہے. کوئی شیعہ پاکستانی ایسا نہیں ہے جو رونے کے علاوہ بھی اپنا کوئی فرض سمجھتا ہو محرم. صرف رونا ہے. اور رونے کے لیے بھی ہر چیز کام کرو. اگر رونا معمولی بات سے نہیں آتا تو پھر آپ جعلی بات کرو, جھوٹ بولو, آپ زیادہ رکت پیدا کرنے کے لیے, رلانے کے لیے جھوٹی روایات بیان کرو, جھوٹے مصائب پڑھو. کیونکہ فریضہ رونا ہے. نہ عزیز من, فریضہ رونا نہیں ہے. رونا اپنی اندرونی کیفیت اور احساس کے اظہار کی علامت ہے. فریضہ اور ہے. یوں نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کربلا میں خود روئے اور ہمارے رونے کا انتظام کیا. شہید ہوئے, بیویاں اسیر ہوئیں, بیٹے شہید ہوئے تاکہ ہم رو سکیں, مومنین رو سکیں. ہم رونا فرض نہیں ہے, رونا فریضہ نہیں ہے. رونا نشانی ہے, علامت ہے کسی اور حقیقت کی جو قلب مومن کے اندر زندہ ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے. جس طرح اللہ کے خوف سے رونا, تو اصل جو فریضہ ہے وہ خوف خدا ہے. رونا خوف کی علامت ہے. یہ جو عزائے حسینی میں رونا ہے, گریا ہے, یہ علامت ہے مومن کے اندر موجود تڑپ, غم, دکھ اور رنج کی علامت ہے جو اس کے دل کو چبھتا ہے, وہ اس کو رلاتا ہے. دراصل نہ یہ کہ اگر رو لیا تو سارا فریضہ ادا ہو گیا, جیسا کہ پیشہ ور تاجروں نے اور ذاکروں نے یہ تلقین کر دی ہے, بات پکی کر دی ہے, راسخ کر دی ہے. یعنی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید 99% لوگ پاکستان کے اندر عزادار اور مومنین کا یہی خیال ہے کہ ہمارا فریضہ فقط رونا ہے. نہ عزیز ایمان, رونا علامت ہے. رونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل امام حسین کے ساتھ ہے. رونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں یاد حسین موجود ہے. رونا اس بات کی علامت ہے کہ بے حس نہیں ہوئے ہو. رونا اس بات کی علامت ہے کہ انسانی ضمیر تمہارے اندر زندہ ہے. رونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں گئے ہو, ابھی درندگی میں نہیں گئے ہو, صفاکی میں نہیں گئے ہو. یہ اس بات کی علامت ہے رونا. اس لیے فریضہ اور ہے, علامت اور ہے, نشانی اور ہے. فریضے کی طرف آنا ہے, فرض کی طرف آنا ہے, واجب کی طرف آنا ہے. اور واجب حسینی شعور پیدا کرنا ہے, حسینی سرمشق کی مشق کرنی ہے, حسینی مزاحمت اختیار کرنی ہے, حسینی مقاومت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, حسینی ارادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے, حسینی جرأت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, حسینی ہدف اپنے لیے چننا ہے, اور اس حسینی ہدف پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ فریضہ ہے جو محرم لے کر آتا ہے. اور ذاکر خطیب کا فرض یہ ہے کہ یہ فریضہ خود بھی سمجھے اور یہ امت کو بھی سمجھائے, یہ عزاداروں کو بھی سمجھائے. اور یہ نہیں کہ تجارت کرے اور کسی طرح سے بھی رلا کے پیسے لے کے چلا جائے اور یہ کہے کہ آپ کا بھی فرض ادا ہو گیا چونکہ آپ رو پڑے, پانی کا فرض ادا ہو گیا چونکہ اس نے مجھے پیسے دے دیے, میرا بھی فرض ادا ہو گیا چونکہ مجھے پوری فیس مل گئی. نہ, یہ کاروبار ہے, یہ تجارت ہے, یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت میں ابھی تمہیں آنا ہے, قدم رکھنا ہے. اگر حسینیت میں قدم رکھتے, تم صدیوں سے حسینیت کا تدریس کرتے, پرچار کرتے, تبلیغ کرتے, تو آج مٹھی بھر صہیونیوں کے مقابلے میں 80 لاکھ صہیونی ہیں اور 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. اگر حسینیت مسلمانوں کو سمجھائی ہوتی تو 80 لاکھ کی مٹھی بھر صہیونیوں کے مقابلے میں 100 کروڑ مسلمان ذلیل نہ ہوتے. اگر تم نے فریضہ بتایا ہوتا, اگر تم نے واجب بتایا ہوتا, اگر تم نے مقصد بتایا ہوتا, تو آج یہ ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. جس قوم کو فریضہ بتایا گیا ہے, جس قوم کو بتایا گیا کہ رلایا گیا ان کو, لیکن رونا علامت تھا, اصل فریضہ تھا. جس کے راہبر نے اس کو فریضہ بتایا کہ حسینی بننا ہے, حسین بن کر قیام کرنا ہے, مزاحمت کرنی ہے, آج وہی ہیں فقط جنہوں نے ذلت کا طوق گردن سے اتار کر, گردن پہ خنجر اور گولی اور میزائل چلوا کر, شہادت کو گلے لگا کر. اور کتنے سرخرو ہیں اس عاشورہ میں یہ شہدائے عظیم الشان کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام کر کے اپنی گردنیں کٹا دیں, اپنے بچے یتیم کر دیے, لیکن ذلت سے سر نہیں جھکایا.